وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے علاج کے لیے عدالت حکم کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا علاج سرکاری اسپتال میں نہ ہو تو شفا انٹرنیشنل اسپتال بھیجیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے اسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی درخواست اعتراض لگا کر واپس۔ طارق فضل چودھری نے سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی ایوان میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل کریں گے۔ سپریم کورٹ سے رجوع صرف اس لیے کیا تھا کہ وضاحت مل جائے گی کہ یہ فیصلہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا ملک کے تمام دیگر قیدیوں کے لیے بھی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے چند گھنٹے باقی ہیں۔ حکم نہ ماننے پر پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی تیاری کر لی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے آج کا دن فیصلہ کن قرار دے دیا کہ کہا کہ حکومت عدالتی حکم پر نظر ثانی کی درخواست واپس لے چکی ہے۔ اب اس کے پاس بانی کی اسپتال منتقلی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ نے بانی کی اسپتال منتقلی کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی تھی۔ ذرا کے مطابق اعتراضات دور کر کے نئی درخواست آج ہی دائر ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ اگر حکومت لیبی کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹتی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا ہے کہ حکومت کا پورا نظام عوام کو ڈلیور نہیں کر رہا۔ نظام کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ لیوی لگانے کا مقصد پیٹرولیم مصنوعات کی لاگت کم کرنا تھا۔ اگر حکومت لیوی کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹتی تو جماعت اسلامی آگے بڑھے گی۔ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے کمی کی گئی، حالانکہ یہ کمی 130 روپے تک بنتی ہے۔ لیوی ختم کر دی جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 200 سے 250 روپے تک آ سکتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا ہے کہ آئی پی پیز سے بھی بات کی جائے تو بجلی کی قیمت میں 30% تک کمی ہو سکتی ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے لیکن اس کے باوجود کیپیسٹی پیمنٹس لی جا رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے ہم سے مذاکرات سے متعلق بات کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 32 روپے کی کمی خوش آئندہ ہے۔ اس حوالے سے وزارت پیٹرولیم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے کے کئی ممالک میں ریفائنریز اور گیس پلانٹ بند ہیں۔ عالمی صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت نے مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے 128 ارب روپے مختص کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اپوزیشن پر منحصر ہے وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں سے الگ الگ رابطے شروع کر دیے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنے چیمبر میں مدعو کیا ہے۔ اسپیکر سے ملاقات سے قبل پی ٹی آئی رہنما اصغر قیصر نے کہا کہ اجلاس میں عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے سے متعلق عدالتی فیصلے پر منوعاً عمل درآمد کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سابق سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا کہ اللہ کرے یہ سیاسی عمل کسی اچھائی کا پیش خیمہ ہو، تاہم اس وقت معاملہ صحت کا ہے اور اسی پر توجہ مرکوز ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز وفد کے ہمراہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر رانا ناصر عباس سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے مطابق پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اپوزیشن سے رابطے بحال کرنے کی درخواست کی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے
اعلامیے کے مطابق بلاول بھٹو نے پارلیمانی کمیٹیوں میں واپسی کی درخواست کی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پارلیمانی جماعتوں کے درمیان رابطے معمول کا حصہ ہے۔